یہ حضور میرا رسولوں کی بعثت کے متعلق اس کے متعلق رسول کی آمد کے متعلق میں نے کہا آج کل 1 بجے ہو گیا نا جمعہ. ٹھیک ہے کہ ایک رسول سے آنے سے پہلے پیشین گوئیاں بھی موجود ہوتی ہیں، تو لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ایک انسان ہوگا. جانتے ہیں؟ ہاں جی، سمجھتے تو یہی ہیں. نہیں، جب رسول کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو کبھی یہ نہیں سمجھتے. ہاں، یہی میرے عرض ہے کہ پھر وہ کون سا ان کو یہ تو ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے جسم جیسے ہی اس کا جسم ہے، لیکن پھر بھی اس کے انکار میں نہیں وہ اس وقت نہیں مان رہے ہوتے. جب آنے کی بات ہو رہی ہے اس وقت اور ان کی وہ بن جاتی ہے مہک جس پہ سوٹی، اور جب کوئی آج آ کے گزر جائے تو پھر وہ کسوٹی بدل جاتی ہے. جب آتا ہے تو اس وقت اس سے وہ توقعات رکھتے ہیں جو انسان کے لیے پوری کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو ختم نبوت کا مفہوم ہے یہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے اور مختلف پردوں میں چھپا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر ہے سب جگہ موجود. اب یہود بھی ختم نبوت کے قائل تھے بڑی سختی سے، کیونکہ انہوں نے مسیح کے متعلق یہ تصور باندھ دیا تھا کہ وہ جس طرح آپ نے مہدی کا تصور پیش کیا ہے کہ وہ آئے گا اور تلوار لے کے نکلے گا اور سب کافروں کو ختم کر دے گا اور اسرائیل کی حکومت کو دوبارہ قائم کرے گا اور وہ تخت نشین ہوگا اور سر پہ تاج ہوگا. یہ تصور بتائیں مسیح کی شکل میں پورا ہو سکتا تھا؟ اگر یہ ہو سکتا تھا تو پھر یہ تصور کیسے پورا ہو سکتا تھا کہ ایلیا آتشی رتھ کے اوپر بیٹھا ہوا، ایک آگ کی رتھ کے اوپر بیٹھا ہوا، آسمان سے نازل ہو اور آ کے مسیح کے آنے کے قرب کی خبریں دے؟ تو یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ختم نبوت ہے. اور کیا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے عیسیٰ آ ہی نہیں سکتا، عیسیٰ نہیں مسیح آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب یہ پیشگوئیاں کی گئی تھیں مقاصد اور تھے. جب وہ آ گیا تو اس وقت تک ان کا مفہوم اتنا بگاڑ لیا گیا کہ جو تمثیلات تھیں ان کو اصل پر محمول کر لیا گیا، حقیقت پر محمول کر لیا گیا. اس وجہ سے ہر نبی کے رستے میں روک پیدا ہوتی رہی ہے. جب رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے متعلق یہی باتیں روک بن گئیں. ایک ان میں سے یہ تھی کہ سوختی قربانی، کہ تم قربانی کے لیے یہاں لگاؤ کچھ ڈھیر اور لکڑیاں چن دو اور ہمارے سامنے آسمان سے آگ اترے اور وہ اس کو جلائے اور خاکستر کر دے، تب ہم سمجھیں گے کہ تم خدا کے رسول ہو. اب ایسا رسول تو کوئی نہیں آیا کرتا. پھر آسمان پر چڑھو، آسمان سے اترو، پھر آپ لا کے دکھاؤ. تو ساری باتیں جو ختم نبوت کا مفہوم رکھتی ہیں، نام رکھیں یا نہ رکھیں، ہر نبی کی آمد سے پہلے قوم میں رائج ہو چکی ہوتی ہیں. اور جب ایک نبی کا انکار ہو جائے اس بنا پر اور پھر خدا کی تقدیر مجبور کر دے قوم کو اس کو مان لیں، تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد پھر اس حقیقت کو آسمان کی طرف اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کے طور پر مانا گیا تھا اور آپ کا دوبارہ آنا جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے وہ بشر کے طور پر ہی ہونا تھا. مگر اس کی راہ میں انہوں نے دوسری روکیں کھڑی کر دی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کی راستہ بھی بند کر دیا. حضرت یوسف کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ آیا تھا تم لوگ انکار کرتے تھے، جب وہ گزر گیا تو تم لوگوں نے کہا کہ اب خدا کبھی کسی کو مبعوث نہیں کرے گا. تو یہ ختم نبوت ہی ہے. تو مولوی سمجھ رہے ہیں انہوں نے نئی چیز ایجاد کی ہے. یہ تو قدیم سے ان کے مولوی پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں. ختم نبوت کا عقیدہ قدیم ترین ہے اور شیطان سے شروع ہوا تھا. شیطان نے آدم کی نبوت ختم کر دی تھی، چلنے نہیں دی اپنی طرف سے کہ جو مجھ سے نیچے میں نہیں مانوں گا. اور اصل بھی یہ بات ہے، انانیت ہے انسان کی جو راہ میں حائل ہوتی ہے. مولویت
انانیت ہی کا نام ہے. مولویت سمجھتی ہے کہ میری رہنمائی، میری لیڈرشپ کو آسمان سے آنے والا چھین رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے میں چھیننے دوں اس کو. تو اور وہ کیا قصہ تھا ابلیس کا اگر یہ نہیں تھا تو. صاف اس نے کہا تھا کہ اس شخص سے جو میرے سے گھٹیا، میرے سے معمولی، میں اس کی بات کیسے مانوں، میں اس کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہوں. تو ختم نبوت کا عقیدہ قدیم ترین ہے. جب آسمان سے نبوت نازل ہوتی ہے، خاتمیت کا عقیدہ، ختمی نبوت کا عقیدہ، خاتمیت کا نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ختم النبوت نہیں فرمایا، آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے. وہ ختم نبوت ہے ہی نہیں جو مولوی سمجھتے ہیں. سمجھ گئے؟ وہ ایک عظیم شان مقام ہے جس کا جھگڑا پہلے کبھی چلا ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں ملتا. ایسا نبی جو تمام نبیوں کا مصدق بن گیا ہو، کوئی تھا اگر تو دکھاؤ. خاتم کا اصل معنی تو مصدق یہ ہے. آج تک ایک نبی بھی نہیں پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ یہ شرط لگا دی ہو کہ جب تک سب کو نہیں مانو گے مجھے بھی نہ مانو. اس سے بڑھ کر خاتم النبیین کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ خاتمیت نبوت کو ختم کرنے والی نہیں، لیکن نبوت کو اثبات کرنے والی خاتمیت ہے. اپنی نہیں، ساری دنیا کی نبوتوں کو اثبات کر دیا. اس سے زیادہ عظیم شان خاتمیت کیا ہو سکتی ہے؟ بس میرے جو پہلے مضمون بیان کیے اس سے بالکل اس میں خلط محبس نہیں ہونا چاہیے. میں اس ختم نبوت کی بات کرتا ہوں جس کا علم بردار ملا ہے. اس کا پہلا علم بردار شیطان تھا، اور ہر نبی کے رستے میں روک ڈالنے والا ابلیس دوبارہ آیا ہے، اور اس نے یہی اعلان کیا. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اب نہیں ہوگا. جب جن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جاتی دفعہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ عجیب ہے، ہم تو یہ باتیں کیا کرتے تھے بے وقوفی سے کہ اب خدا کسی کو نہیں بھیجے گا، یہ دیکھو یہ آ گیا. تو میرا یہ کہنا قرآن سے ثابت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ خاتمیت کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ بہت قدیم ہے، اور ملا انہی کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے اس کے چیلے چانٹے، اس کے ہم نوا موجود تھے. اور خاتمیت کا عقیدہ ایک ایسا یونیک عقیدہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وجود ہی میں نہیں آیا، اور کوئی اس میں آپ کا شریک ہے ہی نہیں. اور اتنی ٹھوس حقیقت ہے کہ کوئی مذہب جس کو آپ چاہیں چیلنج کر لیں اس کا توڑ نہیں لا سکتا. کسی مذہبی کتاب میں یہ فکرہ نہیں نظر آئے گا کہ جب تک سب کو نہیں مانو گے مجھے بھی نہ مانو. ٹھیک ہے؟ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پہلے خود فرماتے ہیں میں لاتا ہوں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پھر لا نفرق بین احد من رسلہ. تو اس سے عظیم شان خاتمیت کا کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں جی.